بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پچھلے دنوں بند کمروں میں بہت بڑی میٹنگز ہوئیں، اجلاس ہوا اور بڑے اعلیٰ دماغ جو ان کے اسٹریٹجسٹ ہیں وہ بیٹھے، سیاسی غیر سیاسی سارے کے سارے، اور انہوں نے بہت مشکل سے بڑی محنت کے ساتھ ایک ریسرچ پیپر تیار کیا. اور اس ریسرچ پیپر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دنیا کا رابطہ منقطع کر دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کی جماعت کا رابطہ منقطع کر دیں، ان کی فیملی سے رابطہ منقطع کر دیں، ان کو قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں اور ان سے ہر طرح کی سورس آف انفارمیشن بھی بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان کا ٹی وی بند کر دیا جائے، ریڈیو بند کر دیا جائے جیل میں، اور ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا جائے. اور اس سے بڑا فرق پڑے گا کیونکہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ کافی ناراض تھے، غصے میں تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ، ایک آدمی آپ سے مینیج نہیں ہو رہا، ایک آدمی ہینڈل نہیں ہو رہا. پچھلے 3 سال وہ میرا پورے کا پورا ٹینیور کھا گیا ہے اور ابھی تک وہ وہیں کا وہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مقبول ہو گیا ہے. وہ کہاں گئی جو تھا ایک کہ جناب جب تک قبولیت نہیں ہوگی تو مقبولیت نہیں ہوگی، تو وہ تو مسلسل مقبول ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو بند کمرے کی میٹنگ ہے یہ ہوئی تھی ضمنی الیکشن کے بعد، کیونکہ ضمنی الیکشن جب ہوا تو اس میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نہیں تھے اور عمران خان صاحب نے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا، وہاں پہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ صرف 5% رہا اور اس کے بعد پھر ٹھپے لگا کے اس کو بڑھایا گیا. اور یہ نوٹ کیا پوری دنیا نے، عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو رپورٹ کیا، اور جو الیکشن کو مانیٹر کرتی ہیں NGOs انہوں نے بھی اس کو نوٹ کیا اور رپورٹس تیار ہوئیں. اور جب یہ دیکھا تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اب کیا مسئلہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹویٹس آتے ہیں نا ان کے، اور ان کی فیملی ممبرز ملتے ہیں، ٹویٹس آ جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، باہر پیغام آ جاتا ہے، تو اس سے ایک تحرک پیدا ہوتا ہے اور پھر پارٹی جو ہے وہ بوم پکڑتی ہے. اور پارٹی کے اندر ہم نے بہت سارے لوگوں کو مینیج کر لیا ہے، لیکن یہ جو باہر اندر سے پیغام آتا ہے یہ ختم کر دیا جائے. اس کے بعد پھر یہ کام شروع کر دیا گیا. نومبر سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ 26 نومبر کا قتل عام تھا، اس پہ رپورٹ آنی تھی، اس پہ کال دینی تھی. 26 نومبر بھی گزر گیا، پورے کا پورا نومبر گزر گیا، پھر دسمبر گزر گیا، اب جنوری کا آدھا مہینہ گزر گیا ہے اور معاملہ جوں کا توں ہے. پھر کہا گیا کہ جناب ذرا تھوڑی سی نرمی کر کے دیکھتے ہیں. وہ پھر لاہور میں سہیل آفریدی صاحب کو نرمی کر کے دیکھ لیا تو لوگ پھر اسی طریقے سے امڑ آئے اور لاہوریوں نے کمال کر دیا اور جہاں جہاں گئے بغیر اعلان کے گئے اور وہ ایک ویلکم ہوا. اس کے بعد بادشاہ سلامت کا پارا مزید چڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب مزید ان کو فکس کیا جائے. اب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے لیکن یہ معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا اور عمران خان کا تعلق جو ہے وہ عوام سے جڑ چکا ہے. درمیان میں اب کسی پارٹی کی، کسی لیڈر کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا آپ نے ذرائع ابلاغ، آپ کا قومی میڈیا جس کو کہتے ہیں، 7 سے 12 بجے تک تمام پروگرامز جو ہیں وہ آپ نے جکڑ لیے اور مشی بھائی نے، فیصی بھائی نے، سب نے جکڑ لیے اور کوئی وہاں پہ ایک لفظ تک آپ کی مرضی کے بغیر نہیں جا رہا. تو اس طرح کرنے کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جب لاہور گئے تو میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت باقاعدہ طور پہ جو میڈیا مینیجرز ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے، جو بیورو چیفز ہیں، جو DN ہیں، ان کو یہ ہدایات تھیں کہ آپ نے اس کی کوریج نہیں کرنی اور اس کو ذرا لو پروفائل میں رکھنا ہے. وہ بھی کر کے دیکھ لیا. اور اس کے بعد آ گیا ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ نے فائر وال بھی لگا دی، سب کچھ کر لیا. اور پھر چند بیچارے بچے اور ان کو بھی اٹھا لیا، آغا سرور کو اٹھا لیا، رائے غلام علی کو اٹھا لیا. سہراب برکت صاحب ابھی تک اندر ہیں اور ان کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور اس لیے بادشاہ سلامت شدید غصے میں ہیں. اس دوران اب ہوتا ہے جناب کراچی کا وزٹ، کراچی کا جائزہ لیتے ہیں کیونکہ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ یہ ڈر رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو ایک کال دی گئی ہے شٹر ڈاؤن کی، پہیا جام کی، ہڑتال کی مکمل، اس کو ڈیفیوز کریں. یہ اس سلسلے میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ سلامت بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس کو ڈیفیوز ہونا چاہیے ہر صورت میں، اور 8 فروری کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے. اب آنے والے دنوں میں کیا ٹاسک کیا دیا گیا؟ تمام چیمبرز کے جو سربراہان ہیں اور انتظامی باڈیز ہیں ان کو ٹاسک کیا گیا کہ ان سے رابطہ کریں.
तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक को मैनेज किया जाए, पंजाब बार काउंसिल को और पांचों बार काउंसिल्स को मैनेज किया जाए, उनकी लीडरशिप से मिला जाए कि इसको सूरत हाल को डिफ्यूज़ करें। एहसन भूम साहब हैं, नज़ीर तारड़ साहब हैं, इन सब को भी टास्क दिया गया है कि जनाब आपने वकला को किसी किस्म की बाइकआउट की तरफ नहीं जाने देना। 8 फरवरी को बाइकआउट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि 8 फरवरी इनके लिए एक वाक़तन भयानक ख्वाब बनता जा रहा है। और इसीलिए महमूद खान अचकज़ई साहब हों, राजा नासिर अब्बास हों और बाकी सियासी जमातें हों, वो 8 फरवरी को फोकस किए हुए हैं। और अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि तमाम अपोजिशन जमातें, तमाम मीडिया जो है, जो पे रोल पे नहीं है, वो सब का सब ये कह रहा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, और जब तक वो वापस नहीं किया जाएगा उस वक्त मामला नहीं सेट होंगे। कराची से सोहेल अफरीदी साहब ने उनका विजिट आज पहला दिन था और पहला दिन उनका बड़ा ही कामयाब रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कदम उठाया उसकी तारीफ की जा रही है, न सिर्फ मुकामी सतह पे बल्कि आलमी सतह पे भी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका मिला है कि वो अपने आप को नून लीग से, और इस वक्त नून लीग और जनाब फील्ड मार्शल की जो फिस्तायत है उससे अपने आप को अलग कर ले। ये एक उसके पास मौका है। तो पहला दिन जो है वो तो बहुत अच्छा गुजरा कराची में। अब मसला है अगले 3 दिन कैसे गुजरेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी अंडर प्रेशर किया जाएगा और अंदर से कुछ साजिशें भी आएंगी, और सिंध पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोई ना कोई बदमज़गी का वाक़या आ जाए, कोई ना कोई सिक्योरिटी का इशू हो जाए, कोई इस तरह की इक़दामात उठाए जाएंगे। तो इससे पीपल्स पार्टी और पीटीआई को दोनों को मुतनब्बे रहना चाहिए और ये मामला बिल्कुल होगा। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में करीब किया जाए, क्योंकि नून लीग और आले शरीफ जो है वो तो लाइलाज है और उनका तो पूरे का पूरा मैच फिक्स है जनाब फील्ड मार्शल के साथ। लिहाजा वो अपना मैच खेलें और इस मैच को, इस टीम को तोड़ने के लिए बाकी सब इकट्ठे हो जाएं, और इसके लिए कोशिश की जा रही है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध 2 सूबे, अगर आप में 2 सूबे और 2 सूबों की सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर दोनों कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं और मिनिमम एजेंडे पर आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतरी के इम्कानात हैं और कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। वज़ीर आला ने सोहेल अफरीदी साहब ने जी उनको पहुंचने पे जो सिंधी टोपी दी गई, अजरक दी गई, उसको आलमी ज़राए ब्लाग रिपोर्ट कर रहा है। अब मज़े की बात यह है कि वहाँ पे मुकामी मीडिया वो हैं तो सब के सब मौजूद हैं, उनके माइक्स भी नज़र आते हैं, उनके रिपोर्टर भी नज़र आते हैं, कैमरामैन भी नज़र आते हैं, सवाल जवाब भी होता है, लेकिन वो टीवी पे नज़र नहीं आता। और वो सारी की सारी बेचारे मेहनत करते हैं, DSNGs भी जा रही हैं, सब कुछ करता है, लेकिन टीवी पे नज़र नहीं आता, क्योंकि टीवी के लिए हुक्म है कि हमारे पूछे बगैर आपने कवरेज नहीं देनी। तो देखिए कि इसके नताइज अच्छे निकलते हैं या बुरे, यकीनन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे सामने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो उन्होंने मीट द प्रेस कराची में सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है, सवालों के जवाब दिए हैं, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो मामला है मिलिट्री ऑपरेशन का, मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने कहा कि हल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, और कलअदम TTP के बनाने वालों और दोबारा लाने वालों की मुखालफत पर उन्होंने कहा जी कि हम उस पर कायम हैं कि असल मसला ये है कि जो TTP को जिन्होंने बनाया और उनको दोबारा लाने वालों की मैं मुखालफत करता हूँ, क्योंकि असल मसला वहीं पे है। उसके बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर सोहेल अफरीदी साहब ने मीट द प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि अगर उन्हें विफाकी हुकूमत बुलाएगी तो वह ज़रूर जाएंगे, क्योंकि दहशत गर्दी से उनका सूबा मुतासर हो रहा है और ऑपरेशन किसी सूरत में कोई हल नहीं। विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे, तमाम सियासी और मजहबी रहनुमा, कबायली मुशीरान को बिठाकर हल निकाला जाए तो ये पायदार होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उन्होंने कहा कि मज़ाहमत और मफाहमत का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया है, राजा नासिर अब्बास साहब को दिया है, और इमरान खान के हुक्म पर मैं
اسٹریٹ موبلائزیشن پر کام کرنے ہم کام کر رہے ہیں. جب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت بھی ہو جائے گی، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ جی جو ٹی ٹی پی بنانے والے ہیں ان کو خود ان کا ذہن کلیئر نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو ختم کرنا ہے، لانا ہے یا آباد کرنا ہے. جب انہیں آباد کیا جا رہا تھا اس وقت بھی ان کی جماعت ان کی مخالفت کر رہی تھی. مراد سعید کی تقاریر جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، اور عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور جہاں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے ان کی اہلیہ وہاں پہ قید ہیں، اور ان کی بہنوں کو ملنے تک نہیں دیا جا رہا. اور ان ماحول میں یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو ان حالات میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا فریق کتنا طاقتور ہے. وزیر اعظم کو بھی کوئی پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا، بلکہ وزیر اعظم کو خود پوچھنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے، انہوں نے تعریف کی کہ سندھ حکومت نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ بہت اچھا تھا. علی ظفر صاحب نے لاہور میں واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی تب تک مذاکرات کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ملاقات ہوگی تو ہم آگے بات کریں گے. اور جب تک عمران خان صاحب کو ایز نہیں کیا جاتا، ہمیں ایکسیس نہیں دی جاتی، تب تک کوئی چانس نہیں ہے. اب یہ ساری صورتحال کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے کراچی میں، جو کچھ ہلہ گلا چل رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، دو پارٹیوں کو بہت تکلیف مسئلہ ہے، اور وہ ہے دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جناب فیلڈ مارشل کے ساتھ. ایک ہے MQM پاکستان اور دوسرا ہے جناب آپ کا نون لیگ. اور خاص طور پہ جاتی عمرہ میں حالات کافی بگڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بتیاں گل ہیں، اور وہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے. اور اس چیز کو غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پورے دن باقی ہیں جناب. آج چونکہ 10 تاریخ ہو گئی ہے اور 8 تاریخ کو ہونا ہے، ابھی 28 دن باقی ہیں، اور 28 دنوں میں یہ مومنٹم بنتا جا رہا ہے. ایک طرف سندھ میں بنتا جا رہا ہے اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں، تیسرا لاہور سے ایکٹیویٹی کو کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، اور وہ لاہور میں موجود ہیں، اور وہ لاہور میں تاجروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. اور ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے فیلڈ مارشل جن عاصم منیر صاحب کے 2 سعودی عرب کے دورے ہوئے ہیں. ایک طرف خبر آ رہی ہے کہ ہم نے دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور اس کی تفصیلات ابھی کہیں بھی سامنے نہیں آئیں کہ وہ دفاعی معاہدہ کس قسم کا ہے. اور دوسری جانب جو FJ-17 تھنڈر طیارے ہیں ان کی فروخت کے معاہدے کی بھی خبر آ رہی ہے، لیکن ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ نہیں ہے. غیر ملکی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، رائٹرز اور باقی جو ہیں مغربی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ F-17 تھنڈر دے گا اور سعودی عرب کو، اور اس میں 4 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے. اور لیکن یہ ایک اپنی جگہ پہ. دوسری جانب فیلڈ مارشل جن عاصم منیر صاحب کے 2 وزٹ ہوئے ہیں سعودی عرب کے، اور بالکل 1 مہینے کے اندر اندر آپ کہہ لیں. اور دونوں وزٹس میں ان کی ملاقات جو ہے وہ محمد بن سلمان سے نہیں ہو سکی، کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سعودی عرب کے، کیونکہ ڈیفیکٹو رولرز وہی ہیں اصلاً، اور اپنے والد صاحب کا سارے معاملات امور وہی دیکھتے ہیں. تو ان کے ابھی تک ان کی ملاقات نہیں، کیونکہ پہلی دفعہ جو کہا گیا کہ ان کو ایوارڈ ملنا ہے سعودی عرب کا اعلیٰ ترین ایوارڈ، اور اس کے لیے مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ذرا کم بہت زیادہ چک کے رکھا. اور جب فیلڈ مارشل جاتے ہیں سعودی عرب تو محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وزیر دفاع خالد بن سلمان، وہ ان کو اپنے دفتر میں ان کی ملاقات کی تصویر جاری ہوتی ہے، اور وہیں پہ ایک تصویر جاری ہوتی ہے کہ ان کو اعلیٰ ترین ایوارڈ جو ہے فیلڈ مارشل کو دے دیا گیا، اور اس سے آگے کی کوئی تفصیل نہیں ہے. پھر ایک اور ہوا وزٹ، ابھی وہ سعودی عرب گئے تھے، اور وہاں پہ ان کا ایک نقاب میں ایک تصویر آئی کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے اور مسجد نبوی میں دیکھے گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلی تصویر آئی کہ وہ مختصر سی ویڈیو آئی کہ وہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں جو وزٹس تھے اس کے بارے میں پہلے کچھ نہیں بتایا گیا، اور ISPR نے بھی شیئر نہیں کیا، کیونکہ جب DG ISPR راولپنڈی میں ایک زہر آلود پریس کانفرنس کر رہے تھے ایک سیاسی جماعت کے طور پر، ایک سیاسی رہنما کے طور پر، اپوزیشن رہنما کے طور پر وہ ایک سیاسی بیانیاں پھیلا رہے تھے، اس وقت فیلڈ مارشل جو ہیں وہ سعودی عرب میں تھے.
تو اس کی اطلاع بھی ISPR نے نہیں دی کہ وہ گئے ہیں، سعودی عرب گئے ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اور اس میں بھی جو جاننے والے جانکاری رکھنے والے صحافی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کی وہاں سے پھر ایک بار ان کی MBS سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی پریشان کن ہے۔ اپنی جگہ معاہدے، اپنی جگہ اور سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ملاقات نہ ہونا یہ از خود ایک بہت بڑی، کیونکہ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سپہ سالار ہوں اور سعودی عرب میں ان کی ملاقات نہ ہو، یہ انہونی بات ہے، لیکن یہ 2 دفعہ انہونی ہو چکی ہے۔ اس لیے اپنے آنکھ، کان اور سب کچھ دماغ شماغ کھلا رکھیں جی، اور دیکھتے رہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔